دنیا بھر کے تمام مذہبی رہنماؤں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ سب سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میرا نام مان ہی لی ہے، ایک کورین مسیحی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دینے کے لیے آج میں یہاں موجود ہوں۔ میرے ساتھ 12 قبیلوں کے رہنما بھی موجود ہیں۔ ہم سب مل کر آپ کے ساتھ مکاشفہ کی مکمل کتاب اور اس کی مکمل تکمیل کو شیئر کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب وہ مکاشفہ ہے جو ہمیں یسوع مسیح سے ملا، اور اس کتاب کو یسوع مسیح کے شاگرد مقدس یوحنا نے تحریر کیا۔ علاوہ العرض مکاشفہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے متعلق نبوت ہے جو پورے ہوں گے۔ مقدس یوحنا نے جب اسے تحریر کیا، یہ مکاشفہ انہیں رویا کی صورت میں ملا، اس لیے یہ حقیقت نہیں بلکہ صرف نبوتیں تھیں۔ عالمی سطح پر سچائی کے اس کلام کو پہنچانے کی وجہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے کی ہدایت مجھے خداوند اور یسوع مسیح سے ملی کہ جاؤ اور گرجا گھروں میں اس کی گواہی دو جو تم نے دیکھا اور سنا۔ اس لیے مکاشفہ کا کلام آپ تک آن لائن پہنچایا جا رہا ہے۔ مکاشفہ کا کلام جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ نبوت نہیں جیسے مقدس یوحنا نے کی تھی، بلکہ ان نبوتوں کی حقیقی معنی ہے جو میں دنیا بھر کے گرجا گھروں کو بتا رہا ہوں۔ آپ بتائیے، مکاشفہ کی کتاب میں کیا درج ہے؟ اسے لکھے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو 22 ابواب پر مشتمل اس چھوٹی سی کتاب کو سمجھ سکے۔ اسی لیے اس کتاب کے متعلق جو میں نے دیکھا اور سنا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ پیشن گوئیاں ہیں اور پھر آج یہاں زمین پر پوری ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں، اور اگر آپ کو لگے کہ کچھ غلط ہے یا کچھ سمجھنے میں آپ کو دشواری پیش آئے تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو جواب دینا یقینی بنائیں گے۔ آپ کو قائل کرنے سے پہلے میں مختصراً اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں ایک کسان تھا جو دیہی علاقے میں ایک کھیت میں کام کرتا تھا۔ پہلے میں نے ایمان کی زندگی نہیں گزاری، لیکن پھر میں کیسے ایمان لایا؟ اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے مکاشفہ کی تکمیل کو کیسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ متجسس ہیں۔ آرمی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیہی علاقے میں ایک کھیت میں کام کیا اور ایک بہت بڑے فارم لینڈ میں رہا، جہاں پھر میں نے اپنا کھیت بنایا۔ میرے دادا صبح شام خدا سے دعا کیا کرتے تھے، اور جب میں چھوٹا تھا میں بھی ان کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے گھر کے پیچھے موجود کھیت میں صبح شام دعا کیا کرتا تھا۔ آج تک مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کیسی دعا تھی جو میں کیا کرتا تھا، بس میں نے اپنے دادا سے سن رکھا تھا کہ ایک خدا ہے جو آسمان پر رہتا ہے۔ اس خدا پر میں نے یقین رکھا اور سخت محنت کی۔ مجھے بھروسہ تھا
کہ سب اچھا ہوگا جیسا میں نے سنا۔ لہٰذا جب میں ایک بچہ تھا میں نے محض اپنے دادا کے ساتھ دعا کرنے کی غرض سے ہی دعا کی، لیکن ایک رات جب میں دعا کر رہا تو ایک نہایت روشن ستارہ جو مجھ سے بہت بڑا تھا ظاہر ہوا۔ وہ ستارہ تقریباً 7 میٹر کا تھا۔ میں نہایت الجھن میں تھا۔ وہ بہت بڑا ستارہ اس قدر روشن تھا کہ اسے دیکھنا مشکل تھا، اور میں بہت الجھن کا شکار تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو میں گھر گیا اور اپنے ابو کو جگایا جو سو رہے تھے۔ میں نے کہا، ابو ابو، ایک ستارہ آیا ہے، ایک ستارہ آ گیا۔ میں بہت تیزی سے بولا۔ میرے ابو جو سو رہے تھے اٹھے اور باہر آئے۔ وہ خود بھی بہت حیران اور پریشان تھے۔ انہوں نے کہا، یہ ستارہ تو بہت بڑا ہے، بہت روشن ہے، واہ یہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرانے وقتوں میں جب بھی باصلاحیت اور عظیم لوگ ظاہر ہوتے تو ستارے بھی ظاہر ہوتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی خاص لوگ ظاہر ہوں گے۔ اس شام سے اگلے 3 دن کی شام تک وہ عظیم ستارہ آتا رہا۔ پھر اس ستارے کی رہنمائی پا کر میں پہاڑ پر گیا، خداوند کے سامنے خون بہایا اور وعدہ کیا کہ میں اس پر ایمان لاؤں گا اور اس کی پیروی کروں گا اور ایمان کی زندگی بسر کروں گا۔ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میں کس طرح ایمان کی زندگی گزاری؟ اس کے برعکس جو کہ جزیرے میں جلا وطن تھا اور یسوع مسیح کے مکاشفہ کو رویا کی صورت میں دیکھا۔ میں نے مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کی حقیقت دیکھی۔ مکاشفہ کے 1 سے 22 ابواب تک۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے کیا کرنا تھا؟ میں ایک ایسا آدمی تھا جو کھیتی باڑی کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا اور دیہات میں کام کرتا تھا۔ میں تو پاسٹر بھی نہیں تھا، نہ ہی میں نے کوئی سیمنری کی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے انجیل کی منادی سنی۔ میرے جیسے کسی شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا اسے لفظوں میں بیان نہ کر سکا۔ میرے عزیزو، بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں جب میں دیکھتا اور سنتا اور خدا سے سیکھتا ہوں، اور ایسی باتیں بھی ہیں جو میں یسوع سے سنتا ہوں۔ تاہم یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں گرجا گھروں میں جاؤں اور جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی گواہی دوں، لیکن دنیا بھر کے بے شمار گرجا گھر اور پادری ہیں۔ میں ان سب کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں امن اور امن کی بحالی کے لیے دنیا بھر کے چکر لگاتا رہا۔ میں امن کی تحریک کو لے کر بہت سے ممالک میں گیا اور ان سے کہا ہمیں ایک ساتھ مل کر عالمی جنگوں کو ختم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں 31 مرتبہ اس مقصد کے تحت دنیا بھر میں پھرا، لیکن پھر بھی میں مکاشفہ کا یہ کلام سب لوگوں تک نہیں پہنچا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن سے میں ملا، ان میں تمام صدور بھی شامل ہیں کہ کیا میں نے انہیں بائبل سکھائی ہے، ان کا جواب منفی میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں کر سکا۔ اگر میں کوشش کرتا تو بھی وہ سمجھ نہ پاتے، اور اگر میں انہیں بتاتا تو شاید وہ یقین نہ کرتے۔ اس لیے میں نے اس کے متعلق بات نہیں کی۔ میں نے صرف امن کے لیے کام کیا۔ چنانچہ میں دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں کے ساتھ اسے بانٹنا چاہتا تھا۔
کیونکہ خداوند اور یسوع مسیح کی طرف سے مقرر ہونے اور مکاشفہ کی تکمیل دیکھنے اور اسے دنیا کے گرجا گھروں تک پہنچانے کی ہدایت پانے کے بعد اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے لگتا ہے میں گناہ کروں گا۔ اس لیے میں یہ سب مذہبی رہنماؤں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو گواہی دینے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ تو یہ میرے اور 12 قبیلوں کے رہنماؤں کے ذریعے ہوگا۔ ان کے ذریعے ہم ویڈیوز کے ساتھ لوگوں تک اسے پہنچائیں گے تاہم مذہبی رہنما اور وہ سب سن سکیں جو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ تمام دنیا میں نشر کیا جائے۔ میں مکاشفہ کا ایک باب لوں گا اور 12 قبیلوں کے رہنما ایک وقت میں ایک باب لیں گے اور اسی طرح 22 ابواب ختم کریں گے۔ یہ گواہی یسوع مسیح کے شاگرد مقدس یوحنا کی طرح رویا میں نہیں دیکھی گئی تھی، بلکہ یہ رویا حقیقت بن کر سامنے آئی، جس کے متعلق ہم بتا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم نے دیکھا اور اب اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ خدا کو ہر چیز کی تکمیل کے لیے مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیاں کو بھی پورا کرنا ہوگا، ہے نا؟ چنانچہ میں نے مکاشفہ 1 سے 22 ابواب کی تکمیل دیکھی ہے۔ اسی لیے 12 قبیلوں کے رہنما بھی جنہوں نے یہ حقائق دیکھے ہیں اب اسی سمجھ چکے ہیں اور اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر ملک کے مذہبی رہنماؤں کو مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں، 12 قبیلوں کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بغور سنیں۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں جس کے متعلق 2000 سال قبل پیشن گوئی ہوئی اور آج وہ زمین پر کوریا میں پورا ہوا۔ دنیا ہی میں چاہتا ہوں کہ سب جانیں۔ ہاں، میں چاہتا ہوں مکاشفہ کی کتاب میں خداوند اور یسوع مسیح اور فرشتے اور آسمان پر ظاہر ہوئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ برائی کی تنظیم ازدہا کا گروہ اور ان کی تنظیمیں بھی ظاہر ہوئیں۔ اور دھوکہ کرنے والے بھی۔ مزید یہ کہ جس طرح یہ پیشن گوئیاں کی گئیں، خدا تخلیق کا کام بھی کرتا ہے۔ خدا کی فوج اور شیطان کی فوج کے درمیان جنگ کا مقابلہ بھی ہے۔ مکاشفہ کی یہ کتاب انسانی دنیا میں آدم سے لے کر مکاشفہ کے دن تک ہر چیز کا خاتمہ کرتی ہے۔ نبوتیں اور نبیوں کی باتیں پوری اور ختم ہوتی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے ساتھ خدا کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور ہماری سب امیدیں بھی بھر آتی ہیں۔ آج اس دنیا میں رہتے ہو ہمارا سبت کا دن نہیں ہو سکتا اگر ہم وہ حاصل کر سکیں جو خدا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ دنیا جنت ہوگی اور یہ آسمان کی دنیا ہوگی جس کی تکمیل ہوگی۔ تاہم تمام لوگ آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایمانداروں میں بھی وہ جو مکاشفہ کی کتاب میں درج باتوں کو نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ صرف وہی لوگ جو کلام کو سنتے، اس کی حقیقت کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو دوسری آمد پر خوش آمدید کہہ سکتے ہیں۔ اپنے کامل ایمان کی بدولت ہی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ لکھا گیا ہے، جو کوئی مکاشفہ کی کتاب کے 1 سے 22 ابواب میں سے کچھ گھٹائے
یا بڑھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ یہ مکاشفہ 22ویں باب کے 18ویں اور 19ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اسی لیے اس کتاب کا مواد بائبل کی دوسری کتابوں سے بڑا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کی 6000 سالہ تاریخ اور اس کی تکمیل کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اور جب خدا زمین پر وہ سب بنائے گا جو آسمان پر ہے، تو زمین اور آسمان ایک ہو جائیں گے اور ایک ایسی پاک دنیا بن جائے گی جہاں خداوند حکومت کر سکے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے ہم دنیا تک اس بات کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی دیکھا اور سنا گیا۔ کوئی دل میں ان باتوں پر ایمان لاتا ہے یا نہیں، اس کا تعین آیات سننے سمجھنے کے بعد کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ مذہبی رہنما سنیں گے، تصدیق کریں گے اور یقین کریں گے، تاہم ہم مل کر خدا کی بادشاہت اور اس کی خدمت کریں اور ہمیشہ ساتھ رہیں۔ براہ کرم معنی کے ساتھ ایک ایک کر کے غور سے سنیں۔ براہ کرم دوبارہ چیک کریں اور تصدیق کریں۔ میں واقعی چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں۔ آئے مکاشفہ کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب وہ مکاشفہ ہے جو مقدس یوحنا کو ملا اور انہوں نے تحریر کیا۔ یہ مکاشفہ کس کا مکاشفہ تھا؟ جسے مقدس یوحنا نے لکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ اور لفظ مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کھولنا اور ظاہر کرنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے باب 5 میں خدا کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو کہ 7 مہروں کے ساتھ بند ہے، اور یہ کتاب خدا کی ملکیت ہے۔ کوئی نہیں جو اسے دیکھ یا سمجھ سکے۔ کیا وہ خدا کے ہاتھ میں نہیں؟ بالآخر یسوع مسیح نے اس کتاب کو لیا اور ایک ایک کر کے اس کی 7 مہریں کھولی۔ مقدس یوحنا نے جو کچھ دیکھا وہ رویا تھا، مطلب انہوں نے رویا دیکھی اور مستقبل میں ہونے والی باتوں کے متعلق پیشن گوئی کی۔ اس سے پہلے کہ لکھا ہوا مکاشفہ پورا ہو، جو کچھ مقدس یوحنا کو دکھایا گیا یا انہوں نے دیکھا وہ رویا تھی۔ تاہم آج 12 قبیلوں کے رہنما کے ساتھ مل کر میں نبوت یا رویا کے متعلق نہیں بتاؤں گا، بلکہ ہم رویا میں ظاہر ہونے والی پیشن گوئیوں کی حقیقت اور ان کی تکمیل کے متعلق بتائیں گے۔ آپ سب بغور سنیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مذہب ایسا ہے یا مذہب ویسا ہے، لیکن مذہب ایسی چیز نہیں جسے بیکار سمجھا جائے۔ مذہب خدا کا وعدہ ہے۔ کیسا ہو اگر خدا کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا نہ کرے؟ جب بھی خدا کا کوئی وعدہ کرتا ہے وہ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ اس میں بغیر گھٹائے یا بغیر بڑھائے خدا اسے پورا کرتا ہے، بلکہ وہ اسے سننے، دیکھنے اور عمل کرنے والوں سے بھی کہتا ہے کہ اس میں نہ کچھ گھٹائیں نہ کچھ بڑھائیں۔ مکاشفہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ مکاشفہ یسوع مسیح کو خدا نے دیا۔ خدا نے مہر کی گئی کتاب اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دی کہ اسے کھولے، اس لیے یسوع مسیح کا مکاشفہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ خدا نے مقدس یوحنا کے پاس ایک فرشتہ بھیجا کہ اپنے بندوں کو دکھائے کہ جلد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کیا یہ مقدس یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد نہیں؟ جی ہاں، لیکن اس وقت یوحنا کو صرف ایک رویا دکھائی گئی، حقیقت نہیں۔ لیکن تکمیل کے وقت پر جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس کی حقیقت ظاہر ہوگی۔ اسی کو ہم مکاشفہ کی تکمیل کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب وہ ہے جو جلد ہونے والا ہے، لیکن جلد کیا ہونے والا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مکاشفہ کی 1 سے 22 ابواب کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ باتیں خدا کے بندوں کو
दिखाई जाएं जो वकूअ में आने वाली हैं। ये खादिम 1,44,000 मोहर किए हुए लोग हैं जिनका जिक्र मुकाशफा के 7 बाब में है। ये 1,44,000 12 कबीलों में से हैं। ये लोग 1,44,000 इसलिए हैं कि 12 कबीलों में हर कबीले से 12,000। इन खादमीन को ये सब दिखाने के लिए फरिश्ता किसके पास भेजा गया? यूहन्ना के पास। फरिश्ता यूहन्ना को हिदायत देने के लिए भेजा गया। फरिश्ता खुदा की हिदायत यूहन्ना के पास लाया गया। तो क्या यूहन्ना को वैसा ही नहीं करना चाहिए था? जी हाँ, इसीलिए लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना ने जो कुछ देखा उसकी गवाही दी। यूहन्ना ने क्या देखा? यह सब एक मुकाशफा है। लेकिन एक चीज़ है जो हमें यहाँ जाननी है, यकीनन ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। ताहम खुदा ने यूहन्ना के पास एक फरिश्ता भेजा जो उसे हिदायत दे कि खुदा के कलाम की और हर चीज़ की जो उसने देखी गवाही दे। अगर ऐसा है तो यूहन्ना वो है जो गवाही देता है और खुदा उसे ऐसा करने का हुक्म देता है। हाँ, उसे कहा गया कि वो गवाही दे जो जल्द होने वाला है और मुकाशफा को अपने बंदों पर जाहिर करे, 12 कबीलों पर। ये वो 12 कबीले हैं जो मुकाशफा 7 में मुकम्मल हुए। यूहन्ना ने सब चीज़ों की गवाही दी। हाँ, मेरा मतलब ये है कि यूहन्ना ने सब चीज़ों की गवाही दी। तो यहाँ खुदा का मुकर्रर करदा चरवाहा कौन है? जी हाँ, यूहन्ना। क्या खुदा ने यूहन्ना के पास फरिश्ता नहीं भेजा? जी हाँ, बिल्कुल भेजा। यीशु मसीह ने रूह में मुत्तहद होकर काम किया, ताहम जिस्म में चरवाहा मौजूद था जिसे खुदा ने मुकर्रर किया। क्या हमें ये मालूम नहीं होना चाहिए कि खादिम को किसने क्या दिया और किसे देने के लिए दिया? इसका मतलब है कि वो शख्स उसे किसी से वसूल करेगा। ये खुदा है जो उसे हुक्म देता है। लिहाजा ये यूहन्ना को हुक्म दिया गया था और यूहन्ना हर वो चीज़ पूरी करता है जो उसे हुक्म दी गई थी। खुदा का कलाम क्या होगा? मुकाशफा की किताब के 1 से 22वें अब्वाब तक खुदा का कलाम है। यूहन्ना ने खुदा के कलाम और हर उस चीज़ की गवाही दी जो उसने देखी, ठीक है? फिर कोई ज़रूर होगा जिसने उसे वसूल किया होगा और जिसने उसे फराहम किया होगा, जो हर चीज़ की गवाही देता है जो देखी और सुनी गई। वो यूहन्ना है। क्यों? ठीक है। क्या खुदा ने फरिश्ते के ज़रिए मुकद्दस यूहन्ना को हिदायत नहीं दी? और यूहन्ना ने कहा कि वो खुदा के कलाम और उसकी हर चीज़ की गवाही देता है। फिर वादा किया हुआ चरवाहा मुकद्दस यूहन्ना है ना? मैं चापलूसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना यीशु मसीह को छोड़कर उसे अपना मुकाशफा कह रहा हूँ, ठीक है? पूरे मुकाशफा को पढ़ने के बाद ही कोई इसको मुकम्मल तौर पर समझ सकेगा। लेकिन मुकाशफा के बाब 5 में यीशु मसीह ने खुदा के हाथ से किताब ली, 7वां मोहर खोलते हैं और उसे पूरा करने का काम करते हैं। वो शख्स कौन है जिसने मुकाशफा 1 से 22 तक तमाम तकमील देखी? ये यूहन्ना है। हाँ, ये मुकद्दस यूहन्ना है। ये वजह है कि यूहन्ना उसकी हर चीज़ की गवाही देता है। मुझे यकीन है कि आप सबको होजिया का 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत याद है।
اسی طرح تکمیل کے وقت یہ ماضی کے یوحنا رسول کی نہیں، یوحنا رسول پہلے ہی فوت ہو چکے، وہ یہاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یوحنا کی طرح ایک شخص کو ڈیوٹی دی گئی ہے جو آج ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ایک اور نقطہ جو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے وہ ایزیکیل باب 3 میں درج ہے۔ کافی عرصہ پہلے یسوع مسیح آئے اور وہ تومار کھایا جو مہر لگا ہوا تھا۔ ایزیکیل باب 3 میں دکھایا ہے اور یسوع مسیح نے اس کی گواہی دی ہے نا۔ یہ طویل عرصہ کے بعد یسوع مسیح نے اس تومار کے الفاظ وصول کیے اور کھا کر گواہی دی۔ حوالہ متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ بالکل اسی طرح آج بھی جیسا کہ ہم نے مکاشفہ پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں دیکھا، ایک شخص ہے جسے حکم ملا اور مکاشفہ 10 باب میں فرشتہ نے تومار کے ساتھ آتا ہے۔ یہ مہر کیا ہوا تومار خدا کے ہاتھ میں تھا، لیکن یسوع مسیح نے مہر کھولنے کے بعد یہ تومار اب کھلا ہوا ہے۔ ہاں، اور کھلا ہوا یہ تومار پھر مقدس یوحنا کو دیا گیا اور یوحنا نے اسے لیا اور کھایا۔ اس طرح یہ تومار خدا کے ہاتھ سے مسیح کے ہاتھ میں گیا اور پھر مسیح کے ہاتھ سے فرشتے کے ہاتھ میں گیا اور پھر فرشتے کے ہاتھ سے مقدس یوحنا کے ہاتھ میں گیا، جنہوں نے اسے لیا اور کھا لیا۔ اور پھر یوحنا کو کہا گیا کہ اسے بہت سے لوگوں، قوموں اور زبانوں اور بادشاہوں تک اس کو پہنچا دے۔ یسوع نے بھی اسے حاصل کیا، ایک کھلے تومار کو، اور اس کی گواہی دی، اور یہ یوحنا بھی حاصل کرتا ہے، کھلا تومار کھاتا ہے اور اس کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یوحنا کو فرشتے نے ہدایت دی ہے۔ مکاشفہ کے پہلے باب سے 22ویں باب تک یہ سب یوحنا کو بتایا جا رہا ہے، اور یوحنا پہلے باب سے 22ویں باب تک سب کچھ دیکھتا ہے، لہٰذا یوحنا پیشن گوئیوں کی حقیقت جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ مکاشفہ کی اس ایک کتاب میں خدا کا تمام کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں جنگ کا مواد اور مختلف دیگر مواد شامل ہے، نیز خدا کے لوگ اور اس کی بادشاہی جو مکاشفہ سے پیدا ہوئی ہے اس کتاب میں درج ہے۔ یہ بالکل اسی طرح بتایا گیا ہے جس طرح اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ بتایا گیا ہے۔ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ بنائے گئے ہیں۔ یہ بادشاہی کے مضامین کا حوالہ نہیں دے رہا جو پہلے موجود تھے، اس کی بجائے وہ لوگ ہیں جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت تخلیق دیے گئے ہیں۔ وہ خدا کے 12 قبیلے ہیں، وہ اس کے خاندان ہیں۔ اس طرح کیا ہمیں کتاب کی حقیقت کو نہیں جاننا چاہیے؟ ہاں، ہمیں جاننا چاہیے۔ فی الحال تو یہ حالت ہے کہ ہم پیشن گوئیوں کو بھی سمجھنا محال ہے۔ اگر وہ حقیقت میں پوری نہیں ہوتی تو صرف پیشن گوئیوں کی کوئی کیا قیمت رکھتا ہے؟ تاہم آج مکاشفہ پورا ہو رہا ہے اور حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا فائدہ ہے کہ اس کے پاس صرف ایک تومار یا کتاب ہے جسے پورا کرنا چاہیے؟ اب تک ہم نے پہلی 2 آیات کے بارے میں سیکھا، اب ہم تیسری آیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کلام کس طرح سنایا گیا، اور اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے عظیم شخص نے اسے سنایا۔ گواہی دینے والے کو کلام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گواہی کا کلام سنتا ہے لیکن ریکارڈ شدہ کلام کو نہیں مان لاتا تو یہ بالکل بے معنی ہے۔ جو چاہے گواہی دینے والا یا گواہی سننے والا، انہیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے
کہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب سے 22ویں باب تک جتنا کلام درج ہے وہ الفاظ برقرار ہے، یہی کہا جا رہا ہے۔ نبوت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر نبوت ہے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے؟ کیوں؟ یوحنا 19ویں باب کی 30ویں آیت میں یسوع نے کہا تمام ہوا۔ انہوں نے کیا تمام کیا؟ پرانے عہد نامے کی تمام نبوتوں کو۔ یہ تھا جو پورا ہوا، اس لیے کہا گیا کہ تمام ہوا۔ ٹھیک ہے، در حقیقت مکاشفہ کی کتاب بھی روحانی مقام میں مکمل ہو چکی ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے سب کچھ مکمل ہوا۔ تو پھر خدا نے کیا مکمل کیا ہے روحانی مقام میں؟ اور زمین پر بھی پورا کر لیا ہے جیسا آسمان پر ہے، جس کو نئے جنم یا نئی تخلیق سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام ہوا، یہ زمین پر بھی ہو چکا جیسا آسمان پر ہے۔ جی ہاں، یہ زمین پر ہو چکا جیسا آسمان پر ہے۔ ہاں، سب جو آسمان پر پورا ہوا زمین پر بھی پورا ہو چکا۔ اسی لیے خداوند کی آمد بس خداوند کی آمد نہیں، بلکہ مکاشفہ 21 کے مطابق مقدس شہر جو یسوع مسیح نے تخلیق کیا آسمان پر، وہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ اس شہر کی بنیاد مسیح کے 12 شاگرد ہیں۔ جب یسوع مسیح گئے تو وہ جگہ تیار کرنے گئے، اور جب تیار ہو جائے گی تو وہ واپس آئیں گے تاکہ ہم سب ساتھ رہ سکیں۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ زمین پر بنی ہے جیسے آسمان پر، اور زمین کی تمام چیزیں آسمان کی تمام چیزوں کا عکس ہے۔ جسے آسمان پر اور زمین ایک طرح بن جائیں گے، کیا روحانی دنیا جسمانی دنیا سے الگ یا یک جان ہونے کے لیے نیچے آ سکتی ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سے اگلا مواد کیا ہے؟ اگر آپ مکاشفہ کا پہلا باب پڑھیں تو شاید آپ یہ سوچیں گے سب کچھ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور پہلے باب میں لکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور مکاشفہ کے پہلے باب میں مدرج ہے کہ یوحنا مکاشفہ 1 سے 22 ابواب تک سب کچھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جو 1 سے 8 آیات میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو باب 22 تک دیکھنے کے بعد 1 سے 8 آیات تک اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تو آیت 4 میں یوں لکھا ہے کہ وہ 7 کلیسیاؤں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے جو مقدس یوحنا نے مکاشفہ کے باب 2 اور 3 میں لکھا۔ آج 7 رسول موجود ہیں جو خاتمے پر ظاہر ہوئے، جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ ان کو خطوط لکھے گئے، اور انہوں نے آسیا کی کلیسیاؤں کو خطوط نہیں لکھے۔ آج دوسری آمد پر 7 رسول موجود ہیں۔ جی ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے مکاشفہ 2 اور 3 باب میں لکھا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ خطوط لکھتے ہیں۔ آگے ہم 5 اور 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہی اور کاہنوں کا ذکر ہے۔ یہ بادشاہی اور کاہن کون ہیں؟ کہا گیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے۔ فسح کی رات لوکا 22 14 سے 20 آیات میں یسوع مسیح نے کس کا ذکر کیا؟ فسح کا کھانا برے کا خون اور گوشت ہے۔ یہ یسوع مسیح کا گوشت اور خون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فسح کا یہ کھانا پھر نہ کھائیں گے جب تک کہ
ان کے باپ کی بادشاہی میں نہ آ جائے۔ تو چلیں باپ کی بادشاہی کا سوچتے ہیں۔ جیسا مکاشفہ 5ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے خون سے لوگوں کو خریدا اور انہیں بادشاہی اور کاہن بنایا۔ یہ یسوع مسیح کے خون سے بنائے گئے ہیں۔ تو بادشاہی اور کاہن جن کا ذکر 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہے، وہ یسوع مسیح کے خون سے خریدے اور گناہوں سے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ مواد ہے جس کا خلاصہ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد کیا گیا، یہ نتیجہ کہ کیوں اس طرح لکھا گیا۔ اب ہم آیت 7 کو دیکھیں گے۔ جب یسوع مسیح اٹھائے گئے، بادلوں نے انہیں چھپا لیا۔ فرشتے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ جب یسوع مسیح گئے اور بادلوں نے انہیں چھپا لیا تو اس نے کہا کہ جس طرح مسیح گئے اسی طرح تم اسے واپس آتا دیکھو گے۔ تو کیا اس وقت آپ انہیں دیکھ پائیں گے یا کیا آپ نہیں دیکھ پائیں گے؟ بادلوں نے انہیں چھپا لیا تھا تو ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہا گیا ہے کہ وہ اسی طرح واپس آئیں گے، لیکن آیت 7 میں لکھا ہے کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر جنہوں نے یسوع مسیح کو چھیدا انہیں دیکھ سکیں گے تو شاید جنہوں نے انہیں چھیدا ان کے پاس روح میں دیکھنے کی صلاحیت ہوگی۔ تاہم آج دوسری آمد پر وہ کون ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو چھیدا؟ ہم اسے مکاشفہ 11 میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ متی 25 میں بھی لکھا ہے کہ میرے ان چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا کرنا بھی مسیح کے ساتھ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی اسے دیکھ پائیں گے۔ مقدس یوحنا نے یہ مکاشفہ تب پایا جب وہ پتمس میں جلا وطن تھے، لیکن یسوع مسیح نے بلند آواز سے ایک شخص کو مقرر کیا۔ جب یوحنا کو مقرر کیا گیا تو یوحنا نے ان باتوں کے علاوہ کچھ بولنا شروع کیا جو آیت 8 تک کہی گئی۔ یسوع مسیح نے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اس وقت مڑے اور انہوں نے دیکھا یوحنا نے یسوع مسیح کو 7 چراغ دانوں میں چلتے ہوئے اور دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے دیکھا، جو کہ 7 ستارے ان کے دہنے ہاتھ میں تھے۔ تو کیا وہ سائز میں چھوٹے پھلی کے دانوں کے برابر تھے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سے بڑی چیزیں بھی ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ 7 ستارے اپنے دہنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں؟ یہ 7 ستارے صرف 7 روحوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ یہ 7 لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے دہنے ہاتھ میں تھے۔ 7 ستارے دہنے ہاتھ میں لیے ہوئے وہ 7 چراغ دانوں کے بیچ میں چل رہے تھے۔ نیز یسوع مسیح کی شکل و صورت بھی ویسی نہ تھی جیسی زمین پر رہتے ہوئے تھی، خواہ ان کا سر ہو، چہرہ ہو، ٹانگیں ہوں یا بازو ہوں۔ وہ نہایت شاندار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ظاہری حالت وہ نہ تھی جو جسم میں تھی، بلکہ وہ روحانی حالت میں تھے۔ وہ بالکل بھی ویسے نہ تھے جیسے یہاں زمین پر تھے۔ ان کے جسم میں حالت تھی اور اب وہ روحانی شکل میں آ گئے تھے۔ جی ہاں، اب وہ ایک حیرت انگیز روحانی شکل میں تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں وہ ہوں جس نے یسوع مسیح کے الفاظ سنے تھے۔ میں نے وہ روحانی حالت بھی دیکھی تھی۔ میں نے خداوند کے کلام کو سنا ہے اور ان کا عکس بھی دیکھا ہے۔ حالانکہ جب میں نے یسوع مسیح کو روحانی حالت میں دیکھا، میں بہت ڈر گیا اور مردہ سا ہو گیا۔ میں زمین پر اوندھے منہ گر پڑا، لیکن یسوع مسیح نے یہ اس یوحنا کو اٹھایا۔ انہوں نے مجھے بتایا، میرے ماتھے پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، میرے سر پر اور اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا وہ بہت عرصہ پہلے مر گئے تھے،
اب زندہ ہیں اور انہوں نے سمجھایا کہ کیسے عالم. پھر انہوں نے 19 آیت کے الفاظ کہے اور بتایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اب کیا ہے اور بعد میں کیا ہوگا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 7 چراغدان جو میں نے دیکھے وہ کیا ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 7 رسول کیا ہیں، کیونکہ 19 آیت میں لکھا ہے کہ یہ ایک بھید ہے. لیکن پھر 20 آیت میں 7 چراغدانوں اور 7 رسولوں کے متعلق انہوں نے واضح کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. لہٰذا یہ بھید اب یوحنا کو معلوم ہے کہ یہ بھید کیا ہے. اس کے علاوہ اس یوحنا کو یہ بھی دکھایا گیا کہ شیطان کی تنظیم کون ہے، اور مکاشفہ 17واں باب 5ویں آیت میں کسبی کا بھید کیا ہے، اور اس کے ساتھ مکاشفہ 10ویں باب کی 7ویں آیت میں آخری نرسنگے کا بھید بھی دکھایا گیا. یہ بھی اسے بتایا گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ سب کچھ اس یوحنا کو بتایا گیا. ٹھیک ہے؟ آموس 3:7 میں جو لکھا ہے اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے. لکھا ہے کہ خداوند اپنے بندوں نبیوں کو اپنے منصوبے بتائے بغیر کچھ نہیں کرتا. اس طرح دنیا میں کوئی شیطان کے گروہ کسبی کے بھید، 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان کے بھید کو نہیں جانتا. یہ سب کچھ یوحنا کو سکھایا گیا. یہ بڑے بھید ہے نہیں کیا؟ اور یہاں تک کہ آخری 7ویں نرسنگے کا بھید بھی اسے بتایا گیا. لکھا ہے اس کے متعلق کہ 7ویں نرسنگے کی آواز کے ساتھ کیا ہوگا. لکھا ہے کہ دنیا کی بادشاہت ہمارے خداوند کی بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. ہاں، دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جائے گی. اور یہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ ختم ہونے والا ہے وہ آخری نرسنگے کی آواز کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، جبکہ فانی غیر فانی میں ملبوس ہوں گے اور موت فتح کا لقمہ بن جائے گی. ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 8 کے شروع میں نرسنگا ایک ایک کر کے بجایا جاتا ہے اور ایک آخر میں بجانے کے لیے رہ جاتا ہے. لکھا ہے کہ اس آخری نرسنگے کی آواز کے ساتھ دنیا کی بادشاہی خداوند کی بادشاہی بن جائے گی. جو فانی ہے وہ امر ہو جائے گا، فانی غیر فانی میں ملبوس ہو جائے گا اور سب تبدیل ہو جائے گا. کیا آپ اس سب کے بعد بھی مکاشفہ کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہ جاننا ٹھیک ہے؟ 6000 سال کی تاریخ مکاشفہ کی اس ایک کتاب میں بند ہے، اور اگر کوئی مکاشفہ نہیں جانتا تو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ اس راز کو جاننے کے لیے کہاں جائیں گے؟ 7 رسولوں کا بھید، اس کے علاوہ 7 سر اور 10 سینگ والے حیوان کا بھید، آخری نرسنگے کا بھید، ان سب بھیدوں کے بارے میں اس یوحنا کو بتایا گیا. ٹھیک، سب واقعات دکھائے گئے جس میں تمام بھید شامل ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا ہمیں اس شخص سے مکاشفہ کی درست گواہی نہیں لینی چاہیے جیسے خدا نے مکاشفہ کی تکمیل دکھائی اور بھیدوں کا مطلب سمجھایا؟ کیا یہ حقیقی گواہی لینا نہیں چاہیے؟ یقیناً ہمیں اس گواہی کو لینا ہے. دنیا بھر کے پاسٹرز اس کے متعلق سوچیں، اپنے آپ سے یہ چیزیں پوچھیں. کیا آپ واقعی مکاشفہ کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یا کیا آپ نے ان واقعات کی تکمیل کو دیکھا ہے؟ سچ میں خود سے پوچھیں، کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آئے ہم سخت نہ بنیں. اگر کوئی خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم بھی جاننے کا دکھاوا نہیں کر سکتے جبکہ ہم نہیں جانتے. کیا آپ سمجھ گئے کہ میں 12 قبائلی رہنماؤں کے ساتھ
مل کر اس سچائی کو دنیا بھر کے مذہبی رہنماؤں تک کیوں پہنچانا چاہتا ہوں؟ مکاشفہ میں صرف بہشت یا دوزخ میں جانے کا راستہ نہیں بلکہ موت اور زندگی کا راستہ بھی ہے۔ ہم اپنی امید کو پورا نہیں کر سکتے اگر ہم خدا کے کلام کی پیروی نہیں کرتے۔ تو آپ سب برائے مہربانی غور سے سنیں، چاہے ہم اپنی ایمان کی زندگی گزارتے ہیں یا نہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے۔ اس کتاب کو ہمیں حفظ کرنا ہے۔ مکاشفہ 10ویں باب میں ایک فرشتہ ہے جو کھلی کتاب لاتا ہے جسے یسوع مسیح کھولتے ہیں اور یوحنا کو کھانے کو دیتے ہیں۔ شروع میں یہ کتاب خدا کے ہاتھ میں تھی، لیکن پوری دنیا میں ایسا کوئی نہ تھا جو اسے کھولتے اور اندر دیکھ سکتا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کتاب کو کھولا، اسے پورا کیا اور اسے یوحنا کو کھانے کے لیے دی۔ تو اب وہ کتاب کہاں ہے؟ اب وہ مقدس یوحنا کے پیٹ میں ہے نا؟ پھر اگر آپ مجھ سے مکاشفہ کے متعلق پوچھیں گے تو ہی آپ معنی کو سمجھ سکیں گے اور نبوتوں کی سچائی کو جان سکیں گے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ میرا یقین ہے کہ آپ ایسا ہی چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہوا اسے ویسا ہی درج کیا گیا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہمیں ان چیزوں کو نہیں جاننا چاہیے؟ رہنماؤں، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ نے بہت سالوں سے جھیلا ہے، آپ نے بہت سی مشکلات بھی جھیلی ہیں، لیکن اب اگر کوئی مکاشفہ کی اس کتاب سے کچھ گھٹائے یا بڑھائے تو وہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ تو پھر کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ مکاشفہ کو جانتا ہی نہیں اور آسمان پر چلا جائے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، خدا اور یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ آسمان پر نہیں جا سکتے۔ اس لیے کلام کی سچائی 7 رسولوں یسوع مسیح نے مقرر کیے۔ آپ جانتے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے چہرے کیسے لگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ رہنماؤں، کیا آپ سب جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کا جواب جانتے ہیں؟ جی، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں ان سب کے نام جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں جو اس کتاب میں درج ہے، ان سب باتوں کو میں جانتا ہوں۔ میں شیطان کی تنظیم کو بھی جانتا ہوں جس نے وہاں حملہ کیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ جی ہاں، میں نے مکاشفہ کے 1 سے 22 ابواب تک میں نے تمام نبوتوں کی تکمیل کو دیکھا، کیونکہ یہ سب ظاہر ہوئیں اور یسوع مسیح نے یہ سب بھید مجھے بتانے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ اس لیے میں جانتا ہوں سچے دل سے کہ دنیا کے تمام مذہبی رہنما اسے جانیں۔ تو چلیں وقت مقرر کرتے ہیں تاکہ میں اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ جانتے ہیں، اپنی نوٹ بک، اپنے ریکارڈز لائیں اور برائے کرم سنیے۔ تمام 12 قبیلوں کے رہنماؤں مکاشفہ کے ہر ایک باب، نبوت اور اس کی تکمیل پر چلیں گے۔ وہ آپ کو یہ سب بتائیں گے جو کچھ اس کتاب کے اندر درج ہے۔ ہمارے 12 قبیلوں کے رہنما اپنا تعارف بھی کروائیں گے کہ وہ کون ہیں، اور اس کے علاوہ مکاشفہ میں ظاہر ہونے والے کرداروں کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ صرف بائبل مقدس کی نبوتیں ہی نہیں بلکہ ان کی سچائی بھی وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایسا شخص کون ہے یا کہاں ہے جو ایسی گواہی دے سکے؟ لہٰذا ہم مکاشفہ کی اس کتاب کی نبوت، تمام تکمیل اور مکاشفہ کی نبوتوں کی حقیقت مذہبی رہنماؤں کو بتانا چاہتے ہیں۔ تاہم ان سب کا براہ راست نام لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حد کے عزت کا مقدمہ یا کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم منصفانہ طور پر کام نہ کریں اور لاپرواہی سے کام لیں تو جنت اور ابدی زندگی
جس کی ہم امید کرتے ہیں وہ مزید دور ہو جائے گی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ابدی زندگی کب شروع ہوگی؟ یسوع مسیح نے بھی ابدی زندگی کے بارے میں بات کی ہے۔ تمام مذہبی صحیفوں میں ابدی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ یہ کب شروع ہوتی ہے؟ آپ کب ہمیشہ تک جیتے رہیں گے؟ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو کچھ آسمان پر پورا ہوتا ہے وہ زمین پر بھی پورا ہوگا۔ اور مکاشفہ 21 باب میں مقدس شہر نیا یروشلم کس چیز پر بنایا گیا ہے؟ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ وہ جاتے ہیں تاکہ جگہ تیار کریں، اور جب وہ جگہ تیار کر لیں تو ہمیں بھی ساتھ لے لیں اور ہمیں بھی وہاں لے جائیں گے جہاں وہ خود ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بتایا یہ ایک نیا یروشلم ہے، یہ پرانا نہیں، یہ ایک نیا یروشلم ہے۔ اس لفظ نیا استعمال ہوا ہے، یہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے۔ اور اس کی بنیاد کون ہے؟ یہ یسوع مسیح کے 12 شاگرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس شہر ہے نیا شہر یروشلم جو خود خداوند یسوع مسیح نے بنایا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب یہ پورا ہو جائے گا تو وہ آئیں گے اور اس مقدس شہر نئے یروشلم کو بھی اپنے ساتھ نیچے لے آئیں گے۔ اس وقت یہاں زمین پر بھی 12 قبیلے ہونے چاہیے جیسا آسمان پر ہے، اور زمین پر 12 قبیلوں کے خدا کے بیج سے پیدا ہونے چاہیے۔ اس طرح آسمان اور زمین ایک شکل میں یکجا ہو کر ایک بن جائیں گے۔ اسی طرح آسمان کا مقدس شہر اور خداوند یسوع مسیح سب یہاں آ جائیں گے۔ جی ہاں، زمین پر بنائی گئی جگہ پر جیسے آسمان پر ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر کیا پورا ہوگا تو کیا آپ یہ نہیں جان سکتے کہ کہاں زمین پر کیا پورا ہوگا؟ اور اگر کوئی جانتا ہے تو انہیں یہاں زمین پر بھی ویسا ہی خاکہ بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سب وہی ہے جو ہمیں واقعی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں زمین پر 12 قبیلوں کی کٹائی، مہر لگانے اور بنانے کا کام، آسمان پر بھی یسوع مسیح اور اس کے شاگرد یروشلم کا شہر بنائیں گے۔ ایسا صرف آسمان پر نہیں ہے بلکہ یہاں زمین پر بھی اتر رہا ہے۔ اور صرف یسوع مسیح اور نئے یروشلم شہر کا آنا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کا آنا بھی ہے۔ اور کیونکہ خدا واپس آتے ہیں، جیسا کہ ہم مکاشفہ 21ویں باب کی پہلی 4 آیات میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ موت اور مصیبت ختم ہو جائے گی، درد نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم سب چیزیں نئی بنا دیں گے، ساری تخلیق نئی ہو جائے گی۔ مستقبل میں کیسی دنیا ہوگی؟ گناہ کی دنیا ختم ہو جائے گی اور خدا کی مقدس دنیا قائم ہو جائے گی، اور اب شیطان جس نے 6000 سال تک حکومت کی ختم ہو جائے گا۔ آخرکار یہ مکاشفہ 19 باب میں درج ہے، آیت 6 سے شروع ہوتا ہے کہ مکاشفہ کے وقت خدا ہی ہے جو حکومت کرے گا۔ خداوند خالق ہیں۔ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو خداوند نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان بیکار ہی ختم ہو جانا چاہیے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ آگ کی جھیل میں جائیں گے۔ ہمیں آگ کی جھیل میں پھینکنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے ایمان کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ جنت اور ابدی زندگی نہیں؟ تو جب خداوند آئیں گا تو موت، سوگ، رونا اور درد نہیں ہوگا، پھر اس وقت سے ابدی زندگی شروع ہوگی۔ ہاں، آخری نرسنگے کی آواز کے ساتھ تبدیلی ہوگی۔ آخری نرسنگا کیا ہے؟ 7واں نرسنگا ہے نا؟ ہاں، 7ویں نرسنگے کی آواز پر ہمیں تبدیل ہونا چاہیے اور پھر ہمیں پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ تو ریشم کے کیڑے کی مثال لیجیے جو شہتوت کے پتے کھاتا ہے اور پھر دوبارہ نکلتے ہیں اور تتلی بن جاتے ہیں، ٹھیک؟ آج ہمیں بھی خدا کی سچائی کے کلام کو کھانا ہے اور زندگی کے درخت کے پھل کو کھانا ہے۔ ہمیں نیک و بدی کی پہچان کے درخت سے پھل کو نہیں کھانا، اور اگر ہم کھاتے ہیں تو ہماری روح مر جائے گی۔ ہاں، ہماری روح مر جائے گی
अगर आप पत्ते और घास खाएं तो क्या वो जिंदा रहेगी? नहीं, वो जिंदा नहीं रहेगी। ये सिर्फ खुदा का वादा और सच्चाई के कलाम को खाकर ही दोबारा जिंदा की जाएगी। क़यामत, जी हाँ, क़यामत मरने और बीमार होने के बारे में नहीं। इसीलिए हम इसको अबदी ज़िंदगी कहते हैं। अगर खुदा मौजूद है तो अपने लोगों को मरते हुए क्यों देखेगा? जब वो हुकूमत कर रहा है, इस तरह की दुनिया है जो पूरी होगी। खुदावंद यही चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वाकई इस दिन की कितनी तड़प और आरजू रखी है कि आज गिरजाघरों में मुकाशवा की किताब की गवाही दे सकूं। और अगर मैं वहां जाऊं तो कौन सा चर्च है जो मुझे कबूल करेगा? मैं हमेशा इसी सोच में रहा हूं। फिर 12 कबीलों के रहनुमाओं के साथ मिलकर मैंने वीडियोस बनाई ताकि आप उन्हें अपने घरों में देख सकें। और हमने सोचा कि इस तरह हमें इसे चर्च के रहनुमाओं तक पहुंचाना चाहिए और चर्च के रहनुमाओं को खुद भी इसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि आगे इसे अपनी कलीसिया तक पहुंचा सके। हाँ, क्या वो आपकी अपनी कलीसिया के लोग नहीं? हाँ, हमें उन सब की मदद करनी चाहिए ताकि वो जन्नत में जा सके। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। क्या आप इसे रिकॉर्ड करेंगे और ये अपनी कलीसियाओं के साथ शेयर करेंगे कि वो भी इसे सुन सकें? मुकाशवा 7 बाब में कहा गया है कि मुहर किए हुए 1,44,000 लोग हैं, 12,000 हर कबीले में से। और एक बड़ी मुसीबत के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ है जो कोई गिन नहीं सकता, वो भी बाहर आएंगे। वो बड़ी भीड़ भी यीशु मसीह के खून से आज़ाद हुई। अगर आप में से ये कलाम सुने और इस पर यकीन करते हैं और इसे कबूल करते हैं तो आप भी यहाँ 12 कबीलों में शामिल हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब मैं दुनिया को हर कोने में और मुख्तलिफ ममालिक में गया तो हमने तकरीरों के इख्तिताम पर क्या कहा? हमने एक ही बात कही, हाँ, हम एक हैं। आए सब मिलकर चिल्लाएं और कहें कि हम एक हैं। जो कोई इस कलाम को सुनता है और इस कलाम से इत्तफाक करता है वो वाकई हमारे साथ एक हो जाता है ना? हाँ, आप MOU भी साइन कर सकते हैं। हम हमेशा रहेंगे। अब तक यूनिवर्सिटियों, हाई स्कूल और इब्तदाई स्कूलों में MOU साइन कर रहे हैं और हम उन्हें अमन की किताबें भी भेज रहे हैं। उनसे पूछें, तमाम बड़े ममालिक के साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। शायद आप जानते हों कि फिलिपाइन के एक शहर मिंदानाओ में मजहबी जंग के साथ 40 साल से तनाज़ा था, जहां 12,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके थे। ये किसने हल किया? क्या 100 करोड़ लोगों ने इसको हल किया? नहीं, बल्कि मैं वहां गया और चंद घंटों में इस तनाज़े को हल किया। अगर खुदा और यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो जो अल्फाज मेरे मुंह से निकलते हैं वो मेरे अपने नहीं, वो खुदावंद के अल्फाज हैं और यीशु मसीह के अल्फाज हैं। तो मुख्तसर वक्त में हम एक दूसरे से हाथ मिलाने और मुआहदे पर पहुंचने के काबिल थे कि हम कभी नहीं लड़ेंगे और कभी एक दूसरे की तौहीन नहीं करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? वो हमारे लिए एक दरांती लाए। उन्होंने हथियारों को आग में पिघलाने के लिए दरांती के साथ नुमाइंदगी की। हाँ, ये बहुत आगे तक गया और अब हम मिलकर अमन की तहरीक चला रहे हैं। इसलिए अगर खुदावंद और यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। हम वाकई में खुदावंद और यीशु मसीह में एक हो जाएं, हम सब एक बन जाएं और खुदावंद का ख़ानदान बन जाए और हम खुदा की खिदमत करें और उसकी बादशाहत में मिलकर रहें
خدا کی بادشاہی میں گناہ کی جگہ نہیں، وہاں آزادی ہے، یہ واقعی جنت ہے۔ آج آپ کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں کہ آپ کو یہ کلام سناؤں۔ سو براہ مہربانی اس کلام کو تحریر کیجیے گا، اس کا جائزہ لیں، اسے دوبارہ چیک کریں اور پھر ہم سے رابطہ کریں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں انہیں چلا کر کہتا ہوں، اور میں یہاں بھی چلا رہا ہوں۔ خداوند اور یسوع کے نام سے آئیں ہم ایک ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔